السلام علیکم. ویلکم یو آل اگین. اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے سیٹ تھیوری کو شروع کیا ہے اور ابھی تک ہم نے سیٹ کی کچھ بیسک ڈیفینیشنز اور بیسک کنسیپٹ انٹروڈیوس کیے ہیں. میرے خیال میں ان میں سے زیادہ تر کنسیپٹ آپ کے لیے نئے نہیں ہوں گے. میں ایک چیز کے بارے میں ورڈ رہتا ہوں کہ سیٹ کو عام طور پر اسٹوڈنٹس وہ امپورٹنس نہیں دیتے جو کہ اسے دینی چاہیے. میں اس کی امپورٹنس کو پچھلے لیکچر میں بھی تھوڑا سا میں نے ایمفیسس کیا تھا. اب میں دوبارہ اس کو ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ سیٹ تھیوری جو ہے یہ میتھمیٹکس کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے. اور جیسے میں نے آپ کو ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے پہلے لیکچر میں بات کی تھی کہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس کا ایک آبجیکٹو ہمارا یہ ہے کہ ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں میں ایک میتھمیٹیکل میچورٹی. اور میتھمیٹیکل میچورٹی آپ کو میں اسی وقت ڈیولپ ہوگی اگر آپ سیٹ تھیوری کو صحیح طریقے سے اپریشیٹ کر سکیں گے. تو میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ اس سبجیکٹ کو انجوائے کریں اور اس کو صحیح معنوں میں اپریشیٹ کر سکیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بھی اسی طریقے سے اس کو سیریسلی اس کو اسٹڈی کریں گے اور آئی ایم شیور یو ول اسٹارٹ انجوائنگ دس سبجیکٹ. اچھا, اب ہم نے جو پچھلے لاجک کے لیکچرز کیے تھے اس میں ہم نے کچھ کنیکٹیوز انٹروڈیوس کیے تھے. ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس ہوتی تھی جن کو ہم سمبلس کے ساتھ نوٹ کرتے تھے اور پھر ہمارے پاس کنیکٹیوز آتے تھے. اور اس کی اینالوجی ہمارے پاس آئے گی کہ ہم سیٹس کو ریپرزینٹ کریں گے ود کیپٹل لیٹرز اے بی اینڈ سی. اور اب ہمارے پاس سیٹ آپریشنز آئیں گے جہاں ہمارے پاس اینڈ کا کنیکٹیو تھا, اب انٹرسیکشن کا آپریشن آ جائے گا, سیٹ انٹرسیکشن کا آپریشن آ جائے گا. جہاں ہمارے پاس اور کا کنیکٹیو تھا وہاں پہ ہمارے پاس یونین کا سیٹ آپریشن آ جائے گا. اور اس طرح جیسے جیسے ہم سیٹ کے آپریشنز کو انٹروڈیوس کریں گے یو ول فائنڈ اینالوجی ان لاجیکل کنیکٹیوز. تو اب ہم پہلا اپنا سیٹ کا جو آپریشن ہے وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں. اور یہ سیٹ آئی ایم شیور یہ آپریشن جو ہے آپ اس سے فیملیئر ہوں گے, یہ یونین کا آپریشن ہے. اسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں, لیٹ اے اینڈ بی بی سب سیٹ آف اے یونیورسل سیٹ یو. The union of sets A and B is the set of all elements in U that belong to A or to B or to both, and it is denoted by A union B. Symbolically اس کو ہم لکھیں گے تو ہم لکھیں گے A union B is the set of all X belonging to the universal set U such that X belongs to A or X belongs to B. Example کے طور پہ ہم نے یونیورسل سیٹ میں 6 ایلیمنٹس لیے ہیں, اے بی سی ڈی ای ایف جی, 6 فرسٹ الفابیٹس آف انگلش لینگویج. ایک میں ہم 4 ایلیمنٹس انکلوڈ کر رہے ہیں, اے سی ای جی, اور بی میں ہم 4 ایلیمنٹس ڈی ای ایف اور جی انکلوڈ کر رہے ہیں. اب اے یونین بی میں وہ سارے کے سارے ایلیمنٹس آ جائیں گے جو یا تو اے میں ہوں گے یا بی میں ہوں گے. اس طرح اے آ گیا بیکاز اٹ از ان اے, سی آ گیا بیکاز اٹ از ان اے, ڈی اس میں آ گیا بیکاز اٹ از ان بی, ای آ گیا بیکاز اٹ از ان بوتھ اے اینڈ بی, اور اسی طرح ایف آ گیا بیکاز اٹ از ان بی, اینڈ جی بیکاز اٹ از ان بوتھ اے اینڈ بی. سو ویری سمپل ایگزامپل. اچھا, اب ہم نے اس کو یونین کو وین ڈائیگرام کا ہم نے کنسپٹ دیا تھا, ہم یونین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ود وین ڈائیگرام. تو وین ڈائیگرام میں ہمارا پاس رول یہ ہوگا کہ جس سیٹ کو ہم ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں ود وین ڈائیگرام اس کو ہم شیڈ کر دیں گے. اس میں ہم دیکھیں کہ ہم نے وین ڈائیگرام بنانے کے لیے پہلے تو ریکٹینگل ہم نے ڈرا کی ہے یونیورسل سیٹ کے لیے, اس کے بعد 2 اوور لیپنگ ڈسکس ہیں یا ریجنز ہیں جو کہ سیٹس اے اور بی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور اس میں ہم نے وہ سارے کے سارے ایلیمنٹ شامل کر لینے ہیں جو کہ اے اور بی میں ہیں. تو اس طرح یہ ریجن جو ہوگا شیڈڈ ریجن ہمارے پاس آ رہا ہے وچ انکلوڈس بوتھ دیز ریجنس. اچھا, اس میں ایک چیز نوٹ کر لیں کہ یونین میں بھی جیسے کاموٹیٹو لا اور میں ہوتا ہے اور اینڈ میں ہوتا ہے لاجک میں, اسی طرح یونین میں بھی ہمارے پاس کاموٹیٹو لا ہے. اچھا, دوسری چیز امپورٹنٹ ریمارک آپ کے لیے یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ سیٹ اے یونین کا ایک سب سیٹ ہے اور سیٹ بی جو ہے دیٹ از آلسو a subset of the set B. اب نیکسٹ ہم اسی جو ہم نے یونین کو ڈسکرائب کیا ہے اس کو ہم
ممبرشپ ٹیبل کے ذریعے بھی ہم کرتے ہیں. جیسے ٹروتھ ٹیبل بناتے تھے ہم لاجک میں, ہم سیٹ کے جو آپریشنز ہیں ان کو ہم ٹروتھ ممبرشپ ٹیبل کے ذریعے ڈسکرائب کریں گے. تو یونین کا جو ممبرشپ ٹیبل آ رہا ہے اس میں بھی چونکہ ہمارے پاس 2 سیٹس اویلیبل ہیں تو اٹ ول انڈیکیٹ دیٹ وی ول ہیو 4 روز ان دا ٹیبل. پہلا کالم اے کے لیے آ گیا, دوسرا بی کے لیے. اب یونین میں ہمارے پاس 0 صرف وہاں پہ آئے گا, ان ایلیمنٹس کے کورسپونڈنگ آئے گا جو نہ تو اے میں ہے نہ ہی بی میں ہے. اب یہ چیز نوٹ کر لیں, جہاں پہ ہم 1 لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 1 اس کے لیے لکھیں گے وی آر کنسیڈرنگ این ایلیمنٹ دیٹ بلانگس ٹو اے. اگر ہم نے اے کے لیے 1 لکھا ہوا ہے اور اگر ہم نے اے کے لیے 0 لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وی آر کنسیڈرنگ این ایلیمنٹ دیٹ ڈز ناٹ بلانگ ٹو اے. تو اگر کوئی ایلیمنٹ اے اور بی دونوں کو بلانگ کرے گا تو اٹ ول سرٹنلی بلانگ ٹو دا یونین. اگر صرف اے کو بلانگ کرتا ہے بی کو نہیں بلانگ کرتا دین اٹ ول اگین بلانگ ٹو دا یونین. اور اگر اے کو بلانگ نہیں کرتا اور بی کو کرتا ہے دین اگین اٹ ول بلانگ ٹو دا یونین. لیکن اگر دونوں میں سے کسی کو بلانگ نہیں کرتا دین اٹ ول ناٹ بلانگ ٹو دا یونین. اچھا, اس کی اینالوجی میرا خیال ہے آپ ڈسجنکشن کے ساتھ دیکھ لیں کہ ڈسجنکشن کا جس طریقے سے ہم نے ٹروتھ ٹیبل بنایا تھا تو وہ بھی اسی طرح کا بنا تھا. جو پارٹ ہمارا ممبرشپ ٹیبل اس میں ہمارا یونین کے لیے بن رہا ہے اسی طرح کا ٹروتھ ٹیبل ہمارے پاس اب آ گیا. اس میں بھی ہم پہلے 0 کو فل کرتے تھے, ایف کو فل کرتے تھے. یہاں پہ ہم پہلے 0 کو فل کریں گے اور باقی والا کالم جو ہے اس کو ہم 1 کے ساتھ فل کر لیں گے. اچھا, اگلا ٹیبل جو ہے وہ انٹرسیکشن کا ہے. اس کی آپ اینالوجی بڑی کلیئرلی دیکھ سکیں گے کہ اس کی کنجنکشن کے ساتھ ٹیبل جو ملے گا اس کی اینالوجی ہمارے پاس کنجنکشن ہوگی ان لاجک. تو انٹرسیکشن کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. لیٹ اے اینڈ بی بی سب سیٹس آف اے یونیورسل سیٹ یو. The intersection of sets A and B is a set of all elements in U that belong to both A and B and it is denoted by A intersection B. Intersection کے لیے ہمارا سمبل ہے اور سمبولیکلی A intersection B کو ہم کہیں گے it is a set of all elements X belonging to the universal set such that X belongs to A and X belongs to B. اس کی ایگزامپل کے لیے بھی ہم نے وہی سیٹ لے لیے ہیں. یو کے لیے وہی یونیورسل سیٹ آف 6 ایلیمنٹس, اے کے لیے بھی وہی سیٹ ہے اور بی کے لیے جو ہم نے یونین کے لیے لیے تھے. اب انٹرسیکشن میں وہ ایلیمنٹس آئیں گے جو کہ دونوں میں اے اور بی میں شامل ہیں. ای اے میں بھی ہے اور بی میں بھی ہے. اسی طرح جی جو ہے وہ ایلیمنٹ اے میں بھی ہے بی میں بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اے انٹرسیکشن بی کنسسٹ آف 2 ایلیمنٹس ای اینڈ جی. اچھا, اب اس کا وین ڈائیگرام ہم نے بنانا ہے. تو وین ڈائیگرام میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹیپس وہی ہوں گے. پہلے ہم یونیورسل سیٹ کے لیے ایک ریکٹینگل ڈرا کریں گے, پھر 2 اوور لیپنگ ریجنز بنائیں گے اور پھر ہم شیڈ کر دیں گے اس ریجن کو جس کو ہم ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے جو وین ڈائیگرام بن رہی ہے اس میں اسی طرح ہمارے پاس جو 2 ریجنز ہیں اس میں ہم نے کامن جو ایریا ہے اس کو ہم نے شیڈ کر دیا ہے. تو شیڈڈ ایریا جو ہے وہ اے انٹرسیکشن بی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ ہمارا جو پروجیکشن ہے انٹرسیکشن کا یہ بھی کاموٹیٹو ہے. A intersection B is equal to B intersection A. اور اس میں امپورٹنٹ ریمارک یہ ہے کہ انٹرسیکشن دونوں سیٹس کا پارٹ ہوتا ہے. یعنی A intersection B is a subset of A and A intersection B is also a subset of B. اچھا, اگر 2 سیٹس کے درمیان کوئی کامن ایلیمنٹ نہ ہو, اگر ان کا انٹرسیکشن ایمٹی ہو تو اس صورت میں ہم سے کہتے ہیں کہ they are disjoint. So we have this remark as well. If A intersection B is empty set, then A and B are called disjoint sets. اور اب ان کا ممبرشپ ٹیبل بھی بن جائے گا. اسی طریقے سے ہم A کے لیے کالم بناتے ہیں, then a column for B. اور انٹرسیکشن میں ہمارے پاس 1 اس وقت آئے گا when we are considering an element which belongs to both A and B. تو پہلی رو میں ہمارے پاس اے میں بھی 1 ہے بی میں بھی 1 ہے تو کورسپونڈنگلی ہمارے پاس 1 آ جائے گا. باقی سارے ایلیمنٹس اس کالم کے 0 ہو جائیں گے. تو اس کی بھی انالوجی کلیئرلی آپ کنجنکشن کے ساتھ لاجک میں جو ہم نے کنجنکشن کا کنیکٹو کیا تھا اس کے ساتھ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اگلا ہم آپریشن ڈیفائن کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں سیٹ ڈفرنس اے مائنس بی. اس کی ڈیفینیشن اس طرح ہے. Let A and B be subsets of a universal set U. The difference of A and B or relative complement of B in A
is the set of all elements in U that belong to A but not to B, and it is denoted by A minus B or A/B. Symbolically اس کو لکھیں گے A minus B is the set of all elements X belonging to the universal set, so that X belongs to A and X does not belong to B. ایگزامپل کے لیے ہم وہی سیٹ لے لیتے ہیں یونیورسل سیٹ آف 6 ایلیمنٹس. اے اور بی بھی ہم نے وہی سیٹس لیے ہیں. اب اے مائنس بی میں ہم نے اے کے وہ سارے کے سارے ایلیمنٹس لکھ دینے ہیں جو کہ بی میں نہیں ہے, سو دیٹ اے مائنس بی از اکول ٹو از اے سیٹ آف 2 ایلیمنٹس اے اینڈ سی. اوکے, نیکسٹ اب ہم نے اس کے لیے بھی وین ڈائیگرام بنانی ہے, جیسے باقی 2 آپریشنس کے لیے ہم نے وین ڈائیگرام بنائی ہے. تو اس کے لیے بھی ہم اسی طریقے سے ایک ریکٹینگل ڈرا کرتے ہیں اور 2 اوور لیپنگ ریجنز ہیں. اب ہم اس ریجن کو شیڈ کریں گے, اے کے اس ریجن کو شیڈ کریں گے جو کہ بی میں شامل نہیں ہے. تو اس طرح ہمارے پاس یہ شیڈڈ ریجن آ جائے گا. اچھا, یہ جو سیٹ ڈفرنس ہے اٹ از ناٹ اے کاموٹیٹو آپریشن. تو اے مائنس بی آپ کلیئرلی نوٹ کر لیں کہ یہ بی مائنس اے کے برابر نہیں آئے گا. اگر آپ بی مائنس اے کو شیڈ کرنا چاہیں گے تو یو ول گیٹ اے ڈفرنٹ ریجن. اچھا, اے مائنس بی اے کا سب سیٹ ہے اور کلیئرلی بی کا سب سیٹ نہیں ہے. اے مائنس بی, اے انٹرسیکشن بی, بی مائنس اے, دے آر میوچلی ڈسجوائنٹ سیٹس. یہ امپورٹنٹ ریمارک ہے. اب یہ دیکھیں 3 ہم نے سیٹس یہاں پہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو. اے مائنس بی ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں, اس کا ریجن کون سا آئے گا. اے انٹرسیکشن بی کا ریجن کون سا آئے گا, اور بی مائنس اے کا ریجن کون سا آئے گا. یہ تینوں ڈسٹنکٹ ریجن آتے ہیں. سو دیز 3 سیٹس آر میوچلی ڈسجوائنٹ. اچھا, اب اسی طرح اسی آپریشن کے لیے بھی ہم ممبر شپ ٹیبل بنا لیتے ہیں. تو ممبر شپ ٹیبل کے لیے اے مائنس بی میں ہم نے وہ ایلیمنٹس ایکس کے لینے ہیں جو کہ بی میں نہیں ہے. تو وہ صرف ہمارے پاس دوسری رو میں ہم ایسے ایلیمنٹس لے رہے ہیں جو کہ اے میں تو ہیں لیکن بی میں نہیں ہے. اے کے وہ ایلیمنٹس جو کہ بی میں نہیں ہے. تو دوسری رو میں آپ نوٹ کریں کہ ہمارے پاس اے کے لیے 1 ہے اور بی کے لیے 0 ہے. تو یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ اے کو بلونگ کرتا ہے جبکہ بی کو بلونگ نہیں کرتا. سو اٹ ول بلونگ ٹو دا ڈفرنس. اے مائنس بی کو بلونگ کرے گا, باقی سارے کا سارا جو ہے اٹ ول بی 0. اچھا, ابھی تک ہم نے جتنے بھی آپریشنز کیے تھے ڈفرنس سے پہلے, یونین کا اور انٹرسیکشن کا, اس کی ہم نے اینالوجی ہم نے بتا دی تھی لاجک کے اندر. اب اس طرح کا آپریشن میرا خیال ہے کہ کوئی ہم نے کنیکٹو ہم نے انٹروڈیوس نہیں کیا تھا. آئی تھنک یو ول ایگری. لیکن اب کیئرفلی دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے امپلیکیشن کو جب انٹروڈیوس کیا تھا لاجک کے اندر, تو اس میں ہم پی امپلائز کیو کے لیے ہم 0 اس وقت لیتے ہیں when P is true and Q is false. اس وقت ہم 0 لیتے ہیں, باقی سارا کا سارا 1 لیتے ہیں. تو اس میں دیکھیں کہ ہم 1 اس وقت لے رہے ہیں جب A 1 ہے اور B 0 ہے. تو ان اے وے یہ P implies Q کی نیگیشن کا ٹیبل بن رہا ہے. اگر آپ P implies Q کی نیگیشن کا ٹیبل بنائیں گے تو آپ کے پاس ایگزیکٹلی یہی ٹیبل آئے گا. تو سیٹ ڈفرنس کے لیے ایز سچ آپ کے پاس کوئی کنیکٹو نہیں ہے, لیکن اس کو بھی ٹیبل کی فارم میں آپ کنیکٹوز کے لحاظ سے آپ لاجیکل حساب سے دیکھیں تو دیر از این ایکسپریشن وچ ہیز اے سیم ٹروتھ ٹیبل ایز وی ہیو ممبرشپ ٹیبل فار اے مائنس پی. اوکے, اگلا جو ہم آپریشن ڈیفائن کر رہے ہیں اس کو آپ کمپیئر کر سکیں گے لاجک میں جو ہم نے نیگیشن کا کنیکٹو انٹروڈیوس کیا تھا اس کے ساتھ ہم کمپیئر کر سکیں گے. اس آپریشن کو ہم کہتے ہیں سیٹ کمپلیمنٹ, اور اس کو ڈیفائن کرتے ہیں لیٹ اے بی اے سب سیٹ آف اے یونیورسل سیٹ یو. دا کمپلیمنٹ آف اے از دا سیٹ آف آل ایلیمنٹس ان یو دیٹ ڈو ناٹ بلونگ ٹو اے اینڈ از ڈینوٹڈ بائی اے ڈیش, اے بار اور اے سپرسکرپٹ سی. سمبولیکلی اس کو لکھیں گے A complement is the set of all elements X belonging to U such that X does not belong to A. اس میں بھی یونیورسل سیٹ کے لیے ہم نے 7 ایلیمنٹس لیے ہیں A, B, C, D, E, F and G. A is A, C, E, G
اور اس کا کمپلیمنٹ میں وہ ایلیمنٹس آ جائیں گے یونیورسل سیٹ کے جو کہ اے میں نہیں ہے. سو دیٹ اے کمپلیمنٹ ہیز 3 ایلیمنٹس بی ڈی اینڈ ایف. اب نیکسٹ اس کا ہم وین ڈائیگرام بنا لیتے ہیں. وین ڈائیگرام میں ریکٹینگل پہلے بنائی اور اس کے بعد اے ایک ہی سیٹ ہے جس کے لیے ہم نے بنانا ہے وین ڈائیگرام, اور اس میں ہم شیڈڈ ریجن وہ ہوگا جو کہ اے میں نہیں ہے. تو شیڈڈ ریجن جو ہے وہ ایک ایک کمپلیمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اچھا, اب یہ چیز آپ نوٹ کر لیں کہ یو مائنس اے کے لیے اگر آپ وین ڈائیگرام بنائیں گے تو وہ بھی یہی بنے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اے کمپلیمنٹ از سیم ایز یو مائنس اے, اور اے کمپلیمنٹ میں کوئی بھی کامن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ دے آر ڈس جوائنٹ سیٹس اور ان کا انٹرسیکشن ایمٹی آئے گا. اور اگر ان دونوں کا ہم یونین لے لیں گے تو اٹ ول بی اکول ٹو دا یونیورسل سیٹ. نیکسٹ اس کا بھی ہم بنا لیتے ہیں ممبرشپ ٹیبل, اور اس کا ممبرشپ ٹیبل ہمارے پاس بڑا سمپل ہوگا. میرے خیال اس کو ہم نے پہلے بھی انٹروڈیوس کیا تھا, آپ کے پاس ہمیں کیا تھا. تو یہ آ جائے گا A with only 2 rows. ایک ہی ہمارے پاس سیٹ ہے, either X belongs to A and we have a 1, or X doesn't belong to A and we have a 0. If X belongs to A, then X does not belong to its complement and we get a 0. And if X doesn't belong to A, then it belongs to its complement and we get a 1. اور اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں with negation ٹلڈا کے ساتھ. اچھا, ہم نے سیٹ آپریشنز انٹروڈیوس کر دیے اور ان کے وین ڈائیگرامز بنا لیے ہیں اور ان کے ممبرشپ ٹیبلز بنا دیے ہیں. اب ہم کچھ ایکسرسائزز کرتے ہیں سو دیٹ وی کین اپریشیٹ دیز آپریشنز بیٹر. اور جو ہم نے یوز کیا وین ڈائیگرام کا یوز بھی دیکھیں گے کیسے ہم یوز کرتے ہیں اس کو, اور ممبرشپ ٹیبل کا یوز بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپلائی کریں گے فار پروونگ سرٹن آئیڈینٹیز. تو ہم کچھ ایکسرسائزز کرتے ہیں. پہلی ایکسرسائز میں ہمارے پاس یونیورسل سیٹ جو دیا گیا ہے, اٹ ہیز 10 ایلیمنٹس 1 2 3 up to 10. ایک سیٹ ہمارے پاس X ہے which consists of the first 5 elements. Y کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے سیٹ بلڈر نوٹیشن میں. Y is a set of all elements Y such that Y is equal to 2X and X belongs to X. And Z کو ہم نے دوسری سیٹ بلڈر نوٹیشن میں ڈیفائن کیا ہے Z square. Z is a set of all elements Z such that they satisfy this quadratic equation Z square minus 9Z plus 14 equal to 0. اور ہم نے لسٹ کرنا ہے X انٹرسیکشن Y کے ایلیمنٹس کو, Y یونین Z کے ایلیمنٹس کو, X مائنس Z کے ایلیمنٹس کو, Y کمپلیمنٹ کو, X کمپلیمنٹ مائنس Z کمپلیمنٹس کے ایلیمنٹس کو, اور فائنلی X مائنس Z کے کمپلیمنٹ کے ایلیمنٹس کو ہم نے لسٹ کرنا ہے. اچھا, سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے پاس سیٹ ہیں ان کو ڈفرینٹ طریقوں سے ہم نے ڈسکرائب کیا ہوا تھا. ہم نے ٹیبلر فارم میں بھی ہے اور سیٹ بلڈر نوٹیشن بھی ہے. سب کو ہم لسٹ کر دیتے ہیں ٹیبلر فارم میں, سارے کے سارے ایلیمنٹس کو ہم پہلے لسٹ کر دیتے ہیں. U was already in tabular form, X was in tabular form. اب Y کو سیٹ بلڈر نوٹیشن میں ہم نے کیا ہوا تھا, تو Y کے لیے ہم نے X کے وہ سارے ایلیمنٹس لے لینے ہیں اور ان کو 2 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے. تو اس طرح Y کے ایلیمنٹس ہو جائیں گے, 1 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 2 آ جائے گا, 2 کو ملٹیپلائی کریں گے 4, دین وی گیٹ 6 اینڈ دین 8 اینڈ فائنلی 5 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس 10 آ جائے گا. Z کو ہم نے اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ اٹ از دا سیٹ آف دوز ایلیمنٹس وچ آر روٹس آف دا کوڈریٹک اکویشن Z اسکوئر مائنس 9Z پلس 14 equal to 0. اور اس کے روٹ آپ کو ایویلویٹ کرنے پڑیں گے. دا روٹس آر 2, 7. یہ اس کے روٹس آ جائیں گے. ناؤ وی آر ان پوزیشن ٹو اسٹارٹ سالونگ اوور ایکسرسائز. تو سب سے پہلے ہم نے کرنا تھا X اور Y کا انٹرسیکشن لینا تھا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں سیٹس میں کون کون سے ایلیمنٹس کامن ہیں. پہلا سیٹ بھی ہم نے لکھ لیا ہے, پھر انٹرسیکشن کے ساتھ دوسرا سیٹ لکھ دیا ہے, اور ان میں کامن ایلیمنٹس ہم نوٹ کر لیتے ہیں کہ 2 and 4 آر کامن ایلیمنٹس, سو دیٹ X انٹرسیکشن Y از کنسسٹ آف 2 ایلیمنٹس 2, 4. پھر اگلا ہماری ایکسرسائز میں ہم نے Y اور Z کا یونین لینا ہے, اور اس میں وہ سارے کے سارے ایلیمنٹس آ جائیں گے جو یا تو Y میں ہیں یا Z میں ہیں یا دونوں میں ہیں. تو اس طرح اس میں ایلیمنٹس آ جائیں گے 2 because it is in both
4 because it is in Y, 6 because it is in Y, 7 because it is in Z, 8 because it is in Y, and 10 because it is in Y. تو ہمارے پاس یونین جو ہے اس میں یہ ایلیمنٹس آ جائیں گے. تیسری ہماری ایکسرسائز سیٹ ڈفرنس کے لیے. اس میں ہم ایکس مائنس زیڈ کو ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اسی طریقے سے ہم ایکس مائنس زیڈ کو لکھ لیتے ہیں. اب اس سیٹ میں وہ سارے کے سارے ایکس کے ایلیمنٹس آ جائیں گے جو کہ زیڈ میں نہیں ہیں. تو زیڈ اور ایکس میں صرف 2 کامن ہے, تو ایکس میں سے 2 کو ہم نکال لیتے ہیں, تو باقی جو ایلیمنٹس ہوں گے دے ول بی دا ایلیمنٹس آف ایکس مائنس زیڈ. تو اس طرح ایکس مائنس زیڈ میں ایلیمنٹس آ جائیں گے 1, 3, 4 اینڈ 5. اچھا, اب اگلا ہم نے لینا ہے اگلی ایکسرسائز میں وائی کا کمپلیمنٹ. تو اس کے لیے طریقہ ہمارے پاس یہ ہوگا کہ یونیورسل سیٹ میں سے وائی کے ایلیمنٹس کو ہم مائنس کر دیں گے, وائی کے ایلیمنٹس کو ہم نکال دیں گے. دا ریمیننگ سیٹ ول بی دا کمپلیمنٹ آف وائی. تو وائی میں سے ہم یونیورسل سیٹ میں سے ہم وائی کے ایلیمنٹس کو نکال دیتے ہیں. وائی کے ایلیمنٹس ہیں 2, 4, 6, 8 اینڈ 10, اور یونیورسل سیٹ میں جو 10 ایلیمنٹس ہیں ان میں سے وائی کے ایلیمنٹس کو نکالنے کے بعد ہمارے پاس آ جائیں گے باقی ایلیمنٹس 1, 3, 5, 7 اینڈ 9. تو اس طرح وائی کا کمپلیمنٹ ہمارے پاس آ جائے گا کنسسٹنگ آف دیز 5 ایلیمنٹس. اچھا, نیکسٹ ہم نے لینا ہے ایکس کمپلیمنٹ مائنس زیڈ کمپلیمنٹ. تو اس کے لیے پہلے ہمیں ایکس کا کمپلیمنٹ معلوم کرنا پڑے گا اور زیڈ کا کمپلیمنٹ معلوم کرنا پڑے گا. وہ میں نے ڈیٹیل یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی, یو کین رائٹ اٹ ڈاؤن. تو یہ پہلا سیٹ ہمارے پاس ایکس کا کمپلیمنٹ ہے اور پھر زیڈ کا کمپلیمنٹ ہے, اور اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایکس کے کمپلیمنٹ میں سے وہ سارے ایلیمنٹ نکال دینے ہیں جو کہ زیڈ کے کمپلیمنٹ میں موجود ہیں. تو آپ یہ نوٹ کریں کہ 6 بھی زیڈ کے کمپلیمنٹ میں ہے, 8 از آلسو دیئر ان کمپلیمنٹ آف زیڈ, 9 از دیئر ان کمپلیمنٹ آف زیڈ, 10 از دیئر ان کمپلیمنٹ آف زیڈ. ان سارے ایلیمنٹس کو نکال لیتے ہیں, تو اس طرح ہمارے پاس صرف ایک ہی ایلیمنٹ رہ جائے گا اس سیٹ میں 7. سو ایکس کمپلیمنٹ مائنس زیڈ کمپلیمنٹ کنسسٹ آف اونلی 1 ایلیمنٹ 7. اور فائنلی اس کا ہم کمپلیمنٹ لے لیتے ہیں ایکس مائنس زی کا. ایکس مائنس زی کا کمپلیمنٹ لینا ہے, تو اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ اس کو ایکس مائنس زی کو مائنس کریں گے فرام دا یونیورسل سیٹ. ایکس مائنس زی کو ہم پہلے ایویلویٹ کر چکے ہیں, اس میں 4 ایلیمنٹس آتے ہیں 1, 3, 4 اینڈ 5. ان ایلیمنٹس کو ہم یونیورسل سیٹ میں سے مائنس کریں گے اینڈ وی آر لیفٹ ود ایلیمنٹس 2, 6, 7, 8, 9 اینڈ 10. یہ آ گیا. اچھا, آخر میں یہ آپ چاہتا ہوں کہ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ ڈی مورگنز لا کی طرح کا اس طرح یہاں پہ کوئی لا نہیں ہمارے پاس. اس طرح کی یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہوگی اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایکس مائنس زیڈ کمپلیمنٹ از اکول ٹو ایکس کمپلیمنٹ مائنس زیڈ کمپلیمنٹ. یہ دونوں برابر نہیں ہوتے, دونوں سیٹس نارملی یہ برابر نہیں ہوتے. اچھا, یہ ایکسرسائز ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. ہم اسی طرح کی چند ایک اور سمپل ایکسرسائز کرتے ہیں. اگلی ایکسرسائز بھی اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اٹس اے ویری سمپل ایکسرسائز. اس میں ہمارے پاس 3 سیٹس گیون ہیں. یونیورسل سیٹ ہمارے پاس ہے اور اس کے 2 سب سیٹس ہیں پی اور کیو. یونیورسل سیٹ میں ہمارے پاس 11 ایلیمنٹ آ رہے ہیں اسٹارٹنگ فرام 0 to 10, 0, 1, 2, 3 up to 10. اور پی جو ہے وہ ہے پرائم نمبرز کا سیٹ ہے. کیو میں ہم وہ ایکس لے رہے ہیں جن کا اسکوئر 70 سے کم آتا ہے. وہ ایلیمنٹس ہم لے رہے ہیں, وہ انٹیجرز لے رہے ہیں جن کا کہ اسکوئر 70 سے کم آ رہا ہے. ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان سیٹس کے لیے ڈائیگرامز بنانی ہے, وین ڈائیگرامز بنانی ہے, اور پھر ان ڈائیگرامز کی مدد سے پروبلی ہم یہ دیکھیں گے کہ پی کمپلیمنٹ انٹرسیکشن کیو کس کے برابر آتا ہے. اچھا, سب سے پہلے اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو سیٹس ڈسکرائب کیے گئے ہیں وہ سیٹ بلڈر نوٹیشن میں بھی ہیں, تو ان کو ہم پراپر ٹیبلر فارم میں لکھ دیتے ہیں. پہلے ہم نے یونیورسل سیٹ کو ٹیبلر فارم میں لکھ لیا. وی ہیو 11 ایلیمنٹس رینجنگ فرام 0 up to 10. اس کے بعد پرائم نمبر ہم نے لینے ہیں, لیکن پرائم نمبر چونکہ اسی یونیورسل سیٹ میں سے ہم نے لینے ہیں تو ویل ہیو اونلی 4 پرائم نمبرس. 11 اس میں نہیں آئے گا, 11 ہماری یونیورس سے باہر چلا جاتا ہے, ہماری یونیورس میں شامل نہیں ہے. تو 2, 3, 5 اینڈ 7 آر پرائم نمبرز وچ آر انکلوڈیڈ ان اوور پریزنٹ یونیورسل سیٹ. اچھا, کیو میں ہم نے وہ ایلیمنٹس لینے ہیں جن کا اسکوئر 70 سے کم رہتا ہے. تو اس میں 0 آ جائے گا, 1 کا اسکوئر 1 نہیں ہے, 2 کا اسکوئر 4 ہے, 3 کا اسکوئر
9 ہے. اسی طرح 4 بھی اس میں شامل ہو جائے گا, 5, 6, 7, 8 شامل ہو جائے گا. 9 کو ہم شامل نہیں کریں گے کیونکہ 9 کا اسکوائر 81 ہو جاتا ہے, وچ از ناٹ لیس دین 70. تو یہ ان کو ہم نے لکھ دیا ٹیبلر فارم میں. اب ہم نے ان کی وین ڈائیگرام بنانے کے لیے طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ پہلے ہم یہ چیز نوٹ کرتے ہیں کہ اس میں پی جو ہے وہ کیو کا سب سیٹ ہے, اور جب ہم وین ڈائیگرام بنائیں گے تو پہلے ہم پی کے ایلیمنٹس کو پہلے ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس کے بعد بڑے سیٹ کے ایلیمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. تو وین ڈائیگرام بنانے کے لیے اسی طریقے سے پہلے ہم نے یونیورسل سیٹ بنایا, پھر پی کے ریجن کو کیو کے اندر ہم نے ڈرا کیا ہے کیونکہ ہم نے نوٹ کیا تھا کہ پی واز اے سب سیٹ آف کیو. اب پی کے ایلیمنٹس کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں. وہ ہم نے ایلیمنٹس لکھے تھے 2, 3, 5 and 7, اور کیو کے باقی ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہم لکھ لیتے ہیں 0, 1, 4, 6 and 8. یونیورسل سیٹ کے باقی جو ایلیمنٹس ہیں 9 and 10 وہ ان دونوں میں سے کسی سیٹ میں نہیں ہے, تو یہ ہم باقی کے ریجن میں 9 اور 10 کو آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے اس کو کر دیا. اچھا, نیکسٹ ہم نے کرنا ہے پی کمپلیمنٹ انسیکشن کیو. پی کمپلیمنٹ انسیکشن کیو ہم نے معلوم کرنا ہے. تو پی کمپلیمنٹ تو ہو جائے گا سمپلی یونیورسل سیٹ میں سے ہم پی کے ایلیمنٹس کو مائنس کر دیں گے اور یہ ایلیمنٹس آ جائیں گے 0, 1, 4, 6, 8, 9 and 10. پھر اس کا ہم انسیکشن لے لیں گے ود سیٹ کیو, اور اس طرح یہ انسیکشن آ جائے گا 0, 1, 4, 6 and 8. That completes the exercise. Okay, we have done a couple of very simple exercises. میرا نہیں خیال کہ آپ کو ان ایکسرسائزز کو سمجھنے میں کوئی بھی مشکل پیش آئی ہوگی. اب ہم جو ایکسرسائز کرنے لگے ہیں اٹ از ہوپ فلی مور انٹرسٹنگ دین دا پریویس 2 exercises we have done. تو یہ ایکسرسائز اب آپ دیکھیں. اس میں ہم یونیورسل سیٹ لے رہے ہیں 5 ایلیمنٹس کا, اور سیٹ سی ہم لے رہے ہیں آف 2 ایلیمنٹس 1 and 3. سیٹ اے اور بی کو ایز سچ ہم نے ڈسکرائب نہیں کیا ہوا, ان کے ایلیمنٹس کو ہم نے لسٹ نہیں کیا ہوا. ان کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہم نے دی ہوئی ہے. ایک انفارمیشن تو یہ ہے کہ اے اور بی آر بوتھ نان ایمپٹی سیٹس. اچھا, اب ہمیں اے کے ایلیمنٹس کو معلوم کرنا ہے. یہ ہمارے پاس جو ایکسرسائز ہے اٹ ہیز 4 parts. ہر پارٹ میں کچھ ہمیں انفارمیشن دی گئی ہوگی, اور اس انفارمیشن کی مدد سے ہم نے یہ ڈسائڈ کرنا ہوگا کہ اے میں کون کون سے یونیورسل سیٹ کے کون کون سے ایلیمنٹ شامل کیے جا سکتے ہیں. اچھا, پہلے پارٹ میں اے یونین بی از اکول ٹو یونیورسل سیٹ, اے انٹرسیکشن بی از ایمپٹی سیٹ, اینڈ بی کنسسٹ آف اونلی 1 ایلیمنٹ 1. اسی طریقے سے دوسرے پارٹ میں, کوشچن کے دوسرے پارٹ میں جو ہمیں انفارمیشن دی گئی ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ اے از سب سیٹ آف بی, اور دوسری انفارمیشن ہمیں دی گئی ہے اے یونین بی. انہی 2 پیسز آف انفارمیشن کی مدد سے ہم نے ڈسائڈ کرنا ہوگا کہ اے میں کون کون سے ایلیمنٹس شامل ہو جائیں گے. تیسرے پارٹ میں ہمارے پاس ایک انفارمیشن تو یہ ہے کہ اے اور بی میں صرف ایک کامن ایلیمنٹ ہے, دیٹ از 3, اور ان دونوں کا یونین جو ہے اٹ از آف 3 ایلیمنٹس 2, 3 and 4. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ انفارمیشن دی گئی ہے کہ بی یونین سی آلسو ہیز 3 ایلیمنٹس 1, 2 and 3. اچھا, اب اس میں بھی ہم نے یہی معلوم کرنا ہوگا کہ اے کے ایلیمنٹس کیا ہوں گے. فائنلی 4th پارٹ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اے اینڈ بی آر ڈسجوائنٹ سیٹس, بی اینڈ سی آر میوچلی ڈسجوائنٹ سیٹس, اینڈ دا یونین آف اے اینڈ بی از دا سیٹ 1, 2. اور دس پیس آف انفارمیشن ول بی یوزڈ ٹو فائنڈ دا ایلیمنٹس آف اے. اچھا, اب ان چاروں پارٹس کو ہم 1 by 1 سالو کرتے ہیں. تو پہلے ہمارے پاس جو پارٹ ہے اس میں اے یونین بی یونیورسل سیٹ کے برابر ہے, اے انٹرسیکشن بی جو ہے یہ 5 کے برابر ہے, اور بی جو ہے یہ 1 کے برابر ہے. اچھا, اے یونین بی جو کہ یونیورسل سیٹ ہے اور اے انٹرسیکشن بی 5 کے برابر ہے, تو اس سے ہمیں یہ انڈیکیشن ملے گی کہ جو ایلیمنٹس اے میں شامل ہیں وہ بی میں شامل نہیں ہیں. انفیکٹ اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ اے از ایگزیکٹلی دا کمپلیمنٹ آف بی,
اور B consists of only one element, تو اس طرح A آ جائے گا the complement of set B, which will so that it will have 4 elements 2, 3, 4 and 5. So it was a very simple question جس میں ہم نے بڑی آسانی سے دیکھ لیا کہ A contains 4 elements. دوسرا پارٹ بھی ہوپ فلی اتنا ہی سمپل ہے. اس میں ہمیں گیون ہے کہ A is a subset of B, A union B is of 2 elements 4 and 5, اور C has 2 elements 1 and 3. Since A is a subset of B, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ A union B B کے برابر ہی ہو جائے گا, جو کہ which has only 2 elements 2 and 4. اب A چونکہ B کا پراپر سب سیٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ B کے برابر تو نہیں ہو سکتا. It cannot be 4 5, پورا اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اچھا, اب ایک پاسبلٹی ہمارے پاس یہ تھی کہ A ہو سکتا ہے کہ ایمپٹی سیٹ ہو. اب آپ یہ دیکھیں کہ B کے کتنے پراپر سب سیٹ ہیں. ایک تو ایمپٹی سیٹ ہو سکتا ہے, ایک سیٹ ہو سکتا ہے جو کہ کنسسٹ آف اونلی 1 ایلیمنٹ 4, اور دوسرا سیٹ ہو سکتا ہے کنسسٹنگ آف اونلی ایلیمنٹ 5. ایمپٹی سیٹ کو ہم نے پہلے کہہ دیا ہوا ہے کہ شروع میں جب ہم نے کوشچن کی اسٹیٹمنٹ دی تھی تو اے ہم لیں گے صرف وہ سیٹس وچ آر نان ایمپٹی. تو اے کو ہم ایمپٹی تو نہیں لے سکتے, تو اس طرح ہمارے پاس 2 ہی پاسبلٹیز رہ جاتی ہیں کہ یا تو اے کنسسٹ آف 1 ایلیمنٹ 4 اور اے کنسسٹ آف 1 ایلیمنٹ 5. تو اس کا یہ سولوشن بنے گا کہ وی ہیو 2 پاسبل آنسر فار دا سیٹ اے. اوکے, اب ہم تیسرا پارٹ کرتے ہیں. اس پارٹ کے لیے ہمارے پاس جو انفارمیشن اویلیبل ہے, ایک تو یہ ہے کہ اے انٹرسیکشن بی ہیز اونلی 1 ایلیمنٹ 3, اے یونین بی ہیز 3 ایلیمنٹس 2, 3 and 4, اینڈ بی یونین سی ہیز 3 ایلیمنٹس 1, 2, 3. اور ایک پیس آف انفارمیشن جو کہ سارے پارٹس میں کامن ہے وہ یہ ہے کہ سی ہیز اونلی 2 ایلیمنٹس, ایگزیکٹلی 2 ایلیمنٹس 1 and 3. اب اس ساری انفارمیشن کو پیس ٹوگیدر کریں گے فار فائنڈنگ دا آنسر فار فائنڈنگ دا انٹیجرز ان دا سیٹ اے. اوکے, سب سے پہلے آپ یہ نوٹ کریں کہ ایلیمنٹ 3 اے انٹرسیکشن بی میں موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایلیمنٹ اے میں بھی ہے اور بی میں بھی ہے, اور چونکہ یہ ایلیمنٹ سی میں بھی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں سیٹس میں آ جائے گا. تو 3 کو ہم پلیس کر دیں گے جو اس ریجن میں جو کہ اے بی اور سی کا کامن ریجن ہے. اب ہم ایلیمنٹ 2 کے بارے میں اس پوزیشن میں ہیں کہ 2 کے بارے میں ہم ڈیسائیڈ کر سکیں. 2 آپ نوٹ کریں کہ 2 اے یونین بی میں موجود ہے. اچھا, اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ یہ اے میں ہو سکتا ہے اور بی میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے پاس دوسری طرف ایکویشن جو ہے, اگلی جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بی یونین سی میں B2 شامل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 ڈیفینیٹلی بی کا ایلیمنٹ ہے یہ, تو اس کو ہم پلیس کر دیتے ہیں اس ریجن میں جو کہ بی کا ہے. نیکسٹ ہم 4 کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. 4 اب چونکہ اے یونین بی میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ از ایدر ان اے اور ان بی. اگر یہ بی میں ہوتا تو بی یونین سی میں بھی اس کا ایلیمنٹ آ جاتا, یہ ایلیمنٹ 4 آ جاتا. تو چونکہ یہ 4 بی یونین سی میں نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی اٹ از ان اے اینڈ ناٹ ان بی. اب 4 بھی ڈیسائیڈ ہو گیا. اب ایک ایلیمنٹ ہمارا باقی رہ گیا 1, تو 1 سی میں ہے, لیکن یہ نہ تو بی میں ہے اور نہ ہی یہ اے میں ہے. اگر یہ بی میں ہوتا تو اے یونین بی میں آ جاتا, اور اگر یہ اے میں ہوتا تو چونکہ اے یونین بی میں شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف سی میں ہے, ان دونوں میں سے نہیں ہے. تو اس طرح ہم سی کو 1 کو پلیس کر دیں گے ان دیٹ ریجن وچ از ان سی بٹ ناٹ ان اے اور بی. تو اس طرح ہمارے پاس اے کے ایلیمنٹس آ گئے ہیں. اے کنٹینز اونلی 2 ایلیمنٹس 3 and 4. اوکے, ہوپ فلی یو ہیو انجوائڈ دس ایکسرسائز. کافی انٹرسٹنگ ہوگی آپ کے لیے. اب اسی طرح کی اور انٹرسٹنگ ایکسرسائز جو اسی کا اگلا پارٹ ہے, اس ایکسرسائز کا 4th پارٹ جو ہے, اٹ ول بی ایکولی انٹرسٹنگ فار یو. تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو پیسز آف انفارمیشن ہیں وہ ہیں اے انٹرسیکشن بی از ایمٹی, بی انٹرسیکشن سی از ایمٹی, اے یونین بی ہیز 2 ایلیمنٹس 1 and 2, اور سی کے لیے وہی ہمارے پاس 2 ایلیمنٹس ہیں 1 and 3. اچھا, اب اس کی جب ہم وین ڈائیگرام بنائیں گے تو ڈائیگرام بناتے ہوئے اس انفارمیشن کو اپنے ذہن میں ہم نے رکھنا ہے. پہلے تو ہم یونیورسل سیٹ کے لیے ریکٹینگل بنا دیتے ہیں, پھر اے اور بی کو ڈرا کرتے ہوئے ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ان کا کوئی ریجن اوور لیپ نہ کرے, کیونکہ یہ ایمٹی, ان کا انٹرسیکشن ایمٹی ہے.
تو اے اور بی کے لیے ہم نے ریجن اس طریقے سے بنائے ہیں کہ دے ڈونٹ اوور لیپ. پھر ہم نے سی کو بنانا ہے, تو سی اور بی کا انٹرسیکشن بھی ایمٹی ہے, تو اس کو بھی ہم نے اکوموڈیٹ کیا ہے کہ بی اور سی کا ریجن ہم نے اس طریقے سے ڈرا کیا ہے کہ دے ڈونٹ شیئر اینی کامن ریجن, دے ڈونٹ شیئر اینی ریجن. اچھا, پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اے اور سی کو ہم نے اوور لیپ کرنے دیا ہے. ابھی ہمیں پتا نہیں ہے کہ اے اور سی ہیز اینی کامن ایلیمنٹ اور ناٹ, اور اس سچویشن میں اگر جب ہمیں کلیئر نہ ہو تو وی لیٹ دیم اوور لیپ. یہ ہم جیسے جیسے کوشچن کو سالو کریں گے ہمیں پتا چل جائے گا. اچھا, اب ہم ایلیمنٹس کو فل کرنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ نوٹ کریں کہ 1 جو ہے یہ سی میں ہے, اور 1 جو ہے یہ اے یونین بی میں بھی ہے. چونکہ یہ اے یونین بی اے میں 1 موجود ہے, تو اس کی امپلیکیشن یہ ہوگی کہ یا تو 1 اے میں ہے یا بی میں ہے, لیکن 1 بی میں نہیں ہو سکتا کیونکہ بی اور سی کی انٹرسیکشن ایمٹی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 1 مسٹ بی ان اے. تو اس طرح 1 اے اور سی کے انٹرسیکشن میں آ جائے گا. اگلا ایلیمنٹ جو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ 2 ہے. 2 کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ 2 اے یونین بی کی میں آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ 2 از ان ایدر اے اور ان بی. اگر 2 کو ہم اے میں پلیس کر دیتے ہیں تو پھر بی کے لیے ہمارے پاس کوئی ایلیمنٹ نہیں رہتا, لیکن ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ بی کی ناٹ بی این ایمپٹی سیٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 کو ہمیں لازمی طور پہ بی میں رکھنا پڑے گا. اگلا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہم 3 آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اب 3 از کلیئرلی ان سی, تو کیا 3 اے میں ہو سکتا ہے؟ اچھا, اگر ہم 3 کو اے میں رکھیں تو پھر اسے اے یونین بی میں بھی نظر آنا چاہیے تھا, لیکن اے یونین بی میں چونکہ 3 موجود نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ 3 کی ناٹ بی ان اے. تو اس طرح 3 کو ہم اس ریجن میں پلیس کریں گے جو کہ اے میں شیئر نہیں کر رہا ہو, سی کا وہ ریجن جو کہ جس کے ساتھ سی اے کو شیئر نہیں کر سکتا. اب باقی ہمارے پاس 2 ایلیمنٹس رہ گئے ہیں 4 اور 5. 4 and 5 they are not clearly in C. C کے ایلیمنٹس ہمیں پتا ہے کہ 1 اور 3 are the only elements in C. تو 4 اگر A میں ہوتا تو یہ یونین میں A یونین B میں نظر آتا. اسی طرح 5 اگر A یا B میں سے کسی میں ہوتا تو ان کی یونین میں نظر آتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 نہ تو A میں ہے, نہ B میں ہے, نہ C میں ہے. اسی طرح 5 کے بارے میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ it is not in any of these sets. تو 4 کو ہم پلیس کر دیں گے باقی کے ریجن میں. تو اس طرح ہمارے پاس A کے ایلیمنٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں کہ A consists of only one element. اچھا, اب ایک اور ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. اس ایکسرسائز میں ہم وین ڈائیگرام کی اپلیکیشن کریں گے. ہمارے پاس ڈفرینٹ ایکسپریشن دیے گئے ہوں گے اور کورسپونڈنگ سیٹس کو ہم نے شیڈ کرنا ہوگا ان اے وین ڈائیگرام. تو اس کے لیے ہم کچھ ایکسرسائز کرتے ہیں. اس ایکسرسائز کے 4 پارٹس ہیں اور کورسپونڈنگ سیٹس کو ہم نے وین ڈائیگرام کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو سب سے پہلے اس میں ہم کام یہ کریں گے کہ یہ دیکھیں جتنے بھی ہمارے پاس ہیں اس میں 3 سیٹس اے بی اور سی انوالوڈ ہیں. تو پہلے ہم ایک یونیورسل سیٹ کے لیے ریکٹینگل ڈرا کرتے ہیں, پھر 3 ہم ریجنز بنا رہے ہیں, ایک ریجن اے کے لیے, دوسرا بی کے لیے اور سی کے لیے. اب یہ جو نمبرز میں نے لکھے ہوئے ہیں یہ کسی سیٹ کے ایلیمنٹس نہیں ہیں, بلکہ میں نے جتنے ہمارے پاس ریجنز آ رہے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. اچھا, مثال کے طور پہ ریجن 5 وہ ریجن ہے جو کہ اے بی اور سی کا کامن ریجن ہے. ریجن 2 وہ ریجن ہے جو کہ اے اور بی کا کامن ریجن ہے لیکن سی میں نہیں آ رہا یہ. اسی طریقے سے 1 وہ ریجن ہے جو کہ اے میں تو ہے لیکن بی یا سی میں سے کسی میں نہیں ہے. اور باقی اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ 3 وہ ریجن ہے جو کہ بی میں ہے لیکن اے یا سی میں نہیں ہے. اور 4, 6, 7 اسی طریقے سے ہم نے سارے ریجن ہم نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. اور آخری ریجن 8 وہ ریجن ہے جو کہ ان تینوں سیٹس میں سے کسی میں نہیں آ رہا. تو اس طرح ہمارے پاس پوری ڈائیگرام کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا انٹو 8 ریجنز. اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کسی گیون ایکسپریشن کے لیے کس ریجن کو ہم نے شیڈ کرنا ہے. تو اس کا پروسیس یہ ہے, سب سے پہلے ہم وین ڈائیگرام بنا رہے ہیں اے انٹرسیکشن بی انٹرسیکشن سی ڈیش کے لیے. تو اب یہ نوٹ کریں کہ اے میں کون کون سے ریجنز آ رہے ہیں. اے میں ریجنز آ رہے ہیں 1, 2, 4 and 5. بی میں ریجنز آ رہے ہیں 2, 3, 5 and 6. اور سی میں ریجنز آ رہے ہیں 4, 5, 6 and 7.
اس طرح اے انٹرسیکشن بی میں وہ ریجنز آ جائیں گے جو کہ اے اور بی دونوں میں کامن ہے, اور کامن ریجنز آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کلیئرلی 2 and 5 آر کامن ریجنز. اب سی کمپلیمنٹ میں وہ ریجنز آ جائیں گے جو کہ سی میں نہیں ہیں. تو سی میں جو ریجنز نہیں ہیں وہ ہیں 1, 2, 3 and 8. وہ ریجن ہمارے پاس آ گئے. اب ہمارے پاس اے انٹرسیکشن بی کے ریجنز بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہوئے ہیں, سی کمپلیمنٹ کے ریجنز بھی آئیڈینٹیفائی کر لیے ہوئے ہیں, اور فائنلی ہم اے انٹرسیکشن بی انٹرسیکشن سی کمپلیمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. ان دونوں میں جو کمپلیمنٹ جو کامن چیز آ رہی ہے, کامن ریجن آ رہا ہے, وہ ہے ریجن 2. تو اس طرح ہم ریجن 2 کو شیڈ کر دیتے ہیں. اب یہ شیڈڈ ایریا جو ہے یہ وین ڈائیگرام ڈسکرائب کر رہا ہے فار دا سیٹ اے انٹرسیکشن بی انٹرسیکشن سی ڈیش. اچھا, اگلی ہماری جو وین ڈائیگرام ہے وہ ہے اے ڈیش یونین بی یونین سی کے لیے. اس میں ہم اسی طریقے سے اے بی اور سی کے ریجن جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں, اور اے ڈیش میں ہمارے پاس آ جائے گا وہ ریجن جو کہ اے میں نہیں ہے, دے آر 3, 6, 7 and 8. اب بی یونین سی میں وہ سارے ریجنز آ جائیں گے جو کہ یا تو بی میں ہیں یا سی میں آ جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ 2, 3, 4, 5, 6 and 7 آر دوز ریجنز. اب ہم نے ان کا یونین لے لینا ہے بی یونین سی کا اے کمپلیمنٹ کے ساتھ. تو اس طرح ہمارے پاس جو ان ساروں کے میں آ جائے گا ریجنز وہ ہو جائیں گے 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. اب ان سارے ریجنز کو ہم نے شیڈ کر دینا ہے. ناؤ دا شیڈڈ ریجن از ڈسکرائبنگ دا ریکوائرڈ سیٹ, یعنی اے ڈیش یونین بی یونین سی کو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگلے ریجن کے لیے بھی آپ دیکھ لیں. اسی طریقے سے اے بی اور سی کے ریجنز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اے مائنس بی کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اے میں ہمارے پاس ہے 1, 2, 4, 5. اس میں بی کے ریجنز جو ہیں وہ ہم مائنس کر دیتے ہیں. 2 چونکہ بی میں بھی موجود ہے, اور اسی طریقے سے 5 بھی موجود ہے. 2 اور 5 کے ریجنز کو اے میں سے ہم نکال دیں تو ہمارے پاس اے مائنس بی آ جائے گا. 1 and 4 آر دوز ریجنز وچ آر ان اے مائنس بی. اب اے مائنس بی کا ہم نے انٹرسیکشن لے لینا ہے سی کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ اے مائنس بی انٹرسیکشن سی میں صرف ہمارے پاس ایک ہی آئے گا ریجن 4, اور اس کو ہم شیڈ کر لے دیتے ہیں. اور اس طریقے سے ہمارے پاس اس کے لیے وین ڈائیگرام آ جاتی ہے. اگلی وین ڈائیگرام بنا رہے ہیں ہم اے انٹرسیکشن بی یونین سی ڈیش کے لیے. اس کے لیے بھی پہلے ہم نے اے بی اور سی کے ریجنز کو آئیڈینٹیفائی کیا, پھر بی کمپلیمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا وچ از 1 وچ ہیز ریجنز 1, 4, 7 and 8. اب اے کا اور بی کمپلیمنٹ کا ہم انٹرسیکشن لے لیتے ہیں. اب ان میں کامن جو آ رہے ہیں ریجنز دے آر 1 and 4, ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. پھر نیکسٹ ہم نے سی کا کمپلیمنٹ لے لیا. سی کے کمپلیمنٹ میں وہ ریجنز آ جائیں گے جو کہ سی میں نہیں ہیں, دے آر 1, 2, 3 and 8. اور فائنلی ہم نے یونین لے لیا انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ کا سی کے کمپلیمنٹ کے ساتھ, اور یہ یونین ہمارے پاس آ جائے گا. کامن ان دونوں کے جو ریجنز ملا کے ہمارے پاس آئیں گے دے ول بی 1, 2, 3, 4 and 8. اور اس طرح یہ ہمارے پاس وین ڈائیگرام آ گئی فار دا ریکوائرڈ سیٹ. اچھا, میرا خیال اب آپ لوگوں کی وین ڈائیگرام بنانے کی کافی پریکٹس ہو گئی ہے. آپ کوئی بھی گیون سیٹ کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی آپ کے پاس ایکسپریشن ہوگا, سیٹ تھریٹک ایکسپریشن ہوگا, تو آپ اس کے لیے وین ڈائیگرام بنا سکتے ہیں. اب ہم وین ڈائیگرامس کو یوز کریں گے فار پروونگ سرٹن آئیڈینٹیز, ایکویشنز کو ثابت کرنے کے لیے ہم یوز کریں گے. تو اس کے لیے بھی میں ایک ایکسرسائز کرتا ہوں ود اے نمبر آف پارٹس. تو ہمارے پاس ہم نے یہ ثابت کرنا ہے, یہ ہمارے پاس 3 آئیڈینٹیز دی ہوئی ہیں جن کو ہم ثابت کریں گے ود دا ہیلپ آف وین ڈائیگرامس. تو اب آپ ان کو 1 by 1 کرتے ہیں. پہلی ہمارے پاس وین ڈائیگرام جو ہے وہ ہے اے مائنس بی اکول ٹو اے انٹرسیکشن بی. اس میں اسی طریقے سے آپ نے اے اور بی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. پھر آپ یہ نوٹ کریں کہ اے مائنس بی جو ہے, اب اس میں دیکھیں کہ ہم نے جو ڈائیگرام بنانی ہے اٹ ہیز دو سیٹس اس میں شامل ہیں. تو یونیورسل سیٹ کے اندر ہم نے صرف 2 ریجنز اے اور بی کے لیے ڈیفائن کر دیے ہیں. اے میں ہمارے پاس ریجن آ جائے گا 1 and 2. اے مائنس بی کے لیے ہمارے پاس بی کے ریجن کو ہم مائنس کر دیں گے اے میں سے, تو اے مائنس بی میں ہمارے پاس صرف ایک ریجن باقی رہ جائے گا 1. اب ہم نے کرنا ہے اے مائنس بی, یعنی اے میں سے ہم نے اے مائنس بی کو مائنس کرنا ہے. تو اس طرح ہمارے پاس ایک ہی ریجن باقی رہ جائے گا 2.
تو یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے اے مائنس بی کو ہم نے شیڈ کر دیا ہے. اب کورسپونڈنگ ایکسپریشن ہم معلوم کریں گے اے انٹرسیکشن بی کے لیے. اے انٹرسیکشن بی کے لیے ہم ریڈیلی ڈائیگرام بنا لیتے ہیں. یا تو اس کے لیے وہی ریجنز والا میتھڈ کر لیں, یا ہم پہلے بھی اس کی ڈائیگرام ہم بنا چکے ہیں, تو آپ یہ دیکھ لیں, نوٹ کر لیں کہ دونوں کے لیے ہم نے جو شیڈڈ ریجن لیے ہیں وہ آئیڈینٹیکل آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیز ٹو سیٹس آر سیم. تو اس طرح ہم نے آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کر دیا ہے. اگلی ہمارے پاس آئیڈینٹی ہے اے انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ اکول ٹو اے کمپلیمنٹ یونین. اچھا, اب اے انٹرسیکشن بی ہمارے پاس آ جائے گا. اس میں اسی طریقے سے دو ریجنز ہم نے بنانے ہیں. تو اے انٹرسیکشن بی کے لیے ایک ہی ریجن ہمارے پاس آ رہا ہے ٹرو, اور اے انٹرسیکشن بی کے کمپلیمنٹ میں وہ ریجنز آ جائیں گے جو کہ اے انٹرسیکشن بی میں نہیں ہیں. سو دیٹ اے انٹرسیکشن بی ہیز 3 ریجنز 1, 3 اینڈ 4. اچھا, اب اسی طریقے سے ہم نے اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ کے لیے ریجن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس پہلے ہم اے کمپلیمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. اے کمپلیمنٹ ہمارے پاس آ گیا کنسسٹ آف 2 ریجنز 3 اینڈ 4. بی کمپلیمنٹ ہمارے پاس آ گیا 2 ریجنز 1 اینڈ 4. اور اس طرح اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ میں تینوں ریجنز آ جائیں گے 1, 3 اینڈ 4. اور ان ریجنز کو ہم شیڈ کر دیتے ہیں. تو آپ یہ نوٹ کریں کہ دونوں سیٹس کے لیے ہمارے پاس ایک جیسی شیڈنگ ہمارے پاس آ رہی ہے, دونوں کی ایک جیسی وین ڈائیگرام بن رہی ہے. تو اٹ اسٹیبلشز دیٹ اے انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ از سیم ایز اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ. اوکے, اب ہم آخری یعنی تھرڈ آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کرتے ہیں. اس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اے مائنس بی از اکول ٹو اے انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ. تو پہلے ہم اے مائنس بی کے لیے ریجن آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. کلیئرلی اے مائنس بی میں اے کے وہ سارے ریجنز آ جائیں گے جو کہ بی میں نہیں ہیں. تو اے مائنس بی ریڈلی آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا اور اس کو ہم شیڈ کر دیتے ہیں. نیکسٹ ہم نے شیڈ کرنا ہے اے انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ کے لیے, یعنی رائٹ سائڈ کے جو ہمارا سیٹ ہے اس کو ہم نے شیڈ کرنا ہے. اس میں اے میں ہمارے پاس 2 ریجنز ہیں 1 اینڈ 2. بی میں ہمارے پاس 2 ریجنز ہیں 2 اینڈ 3. تو بی کمپلیمنٹ میں ہمارے پاس آ جائیں گے ریجنز 1 اینڈ 4. اور اب ہم اے اور بی کمپلیمنٹ کا انٹرسیکشن لے لیتے ہیں, یعنی ان کے کامن ریجنز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. دے ہیو اونلی 1 کامن ریجن 1, اور اس کو ہم شیڈ کر لیتے ہیں. اور یہاں پہ بھی آپ نوٹ کریں کہ دونوں ہمارے پاس جو وین ڈائیگرامز بنی ہیں دے آر دا سیم, اور اس طرح آئیڈینٹی جو ہم نے اسٹیبلش کر دی ہے. دس کمپلیٹس اوور لیکچر ٹوڈے. آج میرا خیال ہے کہ ہم نے کافی انٹرسٹنگ ٹاپکس پڑھے ہیں. وین ڈائیگرامز کو ہم نے مختلف طریقے سے یوز کیا ہے. اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا دیٹ ول بی اگین آن سیٹ تھیوری. اس میں ہم جس طرح ہمارے پاس لاجک میں لاز تھے, اسی طرح سیٹ تھیوری میں جو لاز آتے ہیں یوزنگ آپریشنز, ان کو ہم ڈسکس کریں گے, ان کو ہم پروف کریں گے. پروف کرنے کے لیے ہم وین ڈائیگرام کو بھی یوز کریں گے اور ان کے ٹیبلز کو بھی یوز کریں گے, اور ویسے بھی ہم انالیٹیکلی بھی ہم ان کو ثابت کریں گے ان لاز کو. تو see you next time.